بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا گیا کہ میرے بیٹے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل اس نے انعام حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائیں، اس کو خود سکھائیے پڑھائیے۔ ایک نیک بزرگ بڑے درویش عالی بادشاہ کے بیٹے کو پڑھانے لگا، اسباب مکمل ہو گئے، قرآن مجید پڑھا، حدیث طیبہ کا درس دیا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا، بیٹا کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ صبح شہزادہ استاد صاحب کے پاس گیا تو استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا اور مار مار کر پورے وجود کو زخمی کر دیا۔ کوئی غلطی نہیں کی تھی، کوئی بات نہیں تھی، بلا وجہ بچے کو مارا۔ بچہ بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، لیکن استاد نے بہت مارا ہے۔ بادشاہ سیانا تھا، سمجھدار بھی تھا اور کہنے لگا، بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ بچے نے والدہ سے بات کی تو ماں کہنے لگی، بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈر آتا ہے۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ شہزادہ تخت پر بیٹھا، پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ۔ استاد جی بوڑھے ہو چکے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کر آئے اور بھویں سفید ہو کر جھک چکی تھیں۔ یوں آنکھیں کھول کر بڑی مشکل سے دیکھا اور کہنے لگے، شہزادے حکم ہوا مجھے کیوں بلوایا؟ کہنے لگا، میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال گزر گئے، آپ نے مجھے مارا تھا، یاد ہے؟ وہ آپ نے زیادتی کی تھی، میرا کوئی قصور نہیں تھا، تو نہ ہی میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے۔ میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، لیکن آج میں بااختیار ہوں۔ سب سے پہلا حکم آپ کو دے کر بلوایا ہے، بتاؤ کیوں مارا تھا؟ میری زیادتی بتاؤ۔ تو بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسو سے بھر آئیں، کہنے لگے، بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، جو دن آ گیا نا میری زندگی میں، اسی لیے مارا تھا۔ میں چاہتا تھا میری زندگی میں یہ وقت آئے، آج میری مراد پوری ہو گئی۔ شہزادہ کہنے لگا، استاد صاحب کس کے لیے مارا تھا، مجھے بھی تو سمجھائیے۔ آپ فرمانے لگے، بیٹا کتنی دیر ہوگی تجھے میں نے مارا، تجھے ابھی بھی یاد ہے؟ 22 سال گزر گئے، تم ابھی بھی اس زخم اور درد کو نہیں بھولے، ایک منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے یہ بات نہیں گئی؟ استاد جی روز رات کو یاد آتا تھا۔ استاد کہنے لگا، تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا ایک دن تو حکمران بنے گا۔ میں نے تجھے اسی لیے مارا تھا کہ بیٹا یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ اگر تجھے 22 سال تک یاد رہ سکتا ہے تو جس پر ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا۔ یہ یاد رکھنا، تو آج بااختیار ہوا ہے تو تم نے مجھے بلا لیا، قیامت کے دن غریب بااختیار ہو جائے گا، مظلوم بااختیار ہو جائے گا، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اللہ کی حکمرانی ہوگی۔ پھر وہ بلوائے جائیں گے، بڑے بڑے لوگ دنیا میں جن کی پشتیں اونچی تھیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈاکٹریٹ بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کر کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکو، اتنی زیادتی کرنا جتنی تم قیامت کے دن برداشت کر سکو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ زندگی میں زیادتی نہ کریں، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر لیں گے تو وہ فائدہ دے گی، کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع ملے گا۔ سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں، اس کا اجر اللہ پاک دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، شکریہ۔